देखिए जी, जब आप वाइट कॉलर्ड क्राइम की बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज़ है, उसे कहते हैं करप्शन। करप्शन किसी मुल्क में ज़्यादा है, किसी पे कम है, लेकिन ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो करप्शन फ्री है। अब जो वाइट कॉलर्ड क्राइम है, ये ऐसे लोग कर रहे हैं जो माशरे के अंदर बाइज़्ज़त लोग हैं, उनके पास ऑलरेडी अनफ मनी है, उनका स्टेटस बहुत आला है, वो किसी ज़रूरत के तहत क्राइम नहीं करते, उनको पैसे अमास करने की ज़रूरत है और वो पैसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं। और लालच के सिलसिले में उनके ज़हन के अंदर ये बात आई कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से रकम जो है वो ईंट ली जाए। अब वो पार्लियामेंटेरियन भी हो सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वो ये करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, कभी वो ऐसी स्कीम्स बनाएंगे कि जिसके ज़रिए से वो एक टैक्स की एवेजन कर देंगे और टैक्स उतना नहीं देंगे जितना देना है। कभी ड्रग जो है उसके नाम के ऊपर हमें लूट लेते हैं कि दवाइयों की कीमत बढ़ा दी, कभी स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे हमारे साथ जो है वो धोखा हो जाता है, कभी डॉलर माफिया जो है वो हमें लूट लेता है, कभी सोने की प्राइस ऊपर से नीचे चली जाती है और हमारे साथ ये धोखा हो जाता है। और आजकल वाइट कॉलर्ड क्राइम की एक नई शक्ल ये है कि ऑनलाइन वाइट कॉलर्ड क्राइम बहुत हो रहा है। आप एक बटन दबा के पैसा यहाँ से कहीं का कहीं चला जाएगा और आपको मनी ट्रेल जो है वो नहीं मिल सकेगी। ये डेबिट कार्ड्स जो हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनके क्राइम जो हैं ये हो रहे हैं। बैंकिंग क्राइम्स जो हैं वो इसके ज़रिए से होते हैं। हर तरह के हरारनों के क्राइम हैं। अब इनको अरेस्ट करने के लिए जो कवानीन बने हुए हैं वो बड़े नाक़िस हैं। मसलन हमारे मुल्क के अंदर कभी इसको FIA देखती है, कभी नैब जो कि एक बज़ वर्ड है, नैब देख रही होती है, कभी डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन देख रहे होते हैं। लेकिन मामला सारा ये है कि ये इतना सोफिस्टिकेटेड आजकल ये क्राइम हो गया है कि इसके लिए जो एक ट्रेनिंग्स हैं वो ज़रूरी नहीं है। हमारा जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारे प्रोसिक्यूटर की कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारा जो डिफेंडर है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमारे जजेस को कोई इल्म नहीं है। क्योंकि जिस वक्त मैं लॉ स्कूल में गया था वो धात का ज़माना था, मैं यही कहूँगा। मुझे तो उस वक्त मेरे फलक को ये पता नहीं था कि नए फिनोमेनाज आएंगे। मुझे क्या पता था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ जाएगा, एनवायरमेंटल लॉ आ जाएगा, कंज्यूमर राइट्स की बात हो रही होगी, DNA आ जाएगा, कंप्यूटर डिजिटल और फ्रेंजिक्स आ जाएंगी, हमें अकाउंट्स की फ्रेंजिक्स के साथ जो है वो वास्ता पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं थी और ये ट्रेनिंग हमने ली नहीं है। एक चीज़ होती है कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, वो लोग नहीं करते क्योंकि आपके पास अब नौजवान बहुत ज़्यादा सारे के सारे हैं जो मेरी ऑडियंस में। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 64% लोग जो हैं वो नौजवान हैं। ये दुनिया में और किसी जगह पे नहीं है। और तो फ्यूचर आपका है। ऐसे ममालिक भी हैं जैसे जापान है, ऐसे ममालिक भी हैं जैसे जर्मनी है कि जिनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। अब जो यंग पॉपुलेशन है आफ्टर दिस पेंडेमिक जो कोविड-19 है, इसके बाद से नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जब आप इल्म हासिल करोगे, ट्रेनिंग्स हासिल करोगे, तो देन स्काई इज़ द लिमिट। आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो सीखने की ज़रूरत है। अब वाइट कॉलर्ड क्राइम की जहाँ तक बात है, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ये ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, आज ये मुमकिन है कि एक थंब से आप उठा के दूसरी जगह पे थंब इम्प्रेशन एक दूसरे पेपर पर लगा दें और फिजिकली ये प्रूव करना कि ये उस बंदे का नहीं है। इट इज़ हेल ऑफ ए जॉब। अनलेस आप कंप्यूटर डिजिटल और फ्रेंजिक्स के से वाकिफ़ हों, आप ये नहीं कर पाएंगे। आपका तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी सेफ नहीं होगा। ये वल्नरेबल टू साइबर अटैक है। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर अगली जंगें सिर्फ दो बातों पे होनी है, या पानी की जंग होगी या साइबर वार होने वाली है। अब जो लोग इसको हासिल कर लेंगे इल्म को, वो कामयाब होंगे। अब हम पेंडेमिक की वजह से कोर्ट्स में नहीं जा सकते, पेंडेमिक की वजह से ऑफिसेज में नहीं जा सकते, हम घरों से काम कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा घरों से रहे। दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमेस्टर जो है वो ड्रॉप हो चुका है। अब ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इससे अगर मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना कैसे है, और मैं एज ए स्टूडेंट वाकिफ़ नहीं हूँ कि मैंने पढ़ना कैसे है, मैंने असेसमेंट कैसे करनी है, मैंने लोगों को असाइनमेंट कैसे देनी है, अगर कोर्ट की हियरिंग है तो किस तरह से मैंने ई फाइलिंग करनी है, किस तरह मैंने जो है वर्चुअल कोर्ट्स के अंदर जाके अपने आप को अपेयर कराना है, ये सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। पुराने ज़माने के अंदर अगर अपेंडिसाइटिस का किसी के प्रॉब्लम होता था तो वो चेक करते थे, अगर आप
دبا کے چھوڑیں اور آپ کی پین ٹریول کر رہی ہو تو دیٹ مینز اٹ از اپینڈیسائٹس. تو پرانے جو ڈاکٹر تھے وہ ایک لمبا سا کٹ لگاتے تھے اور بندہ 6 ہفتے کے لیے جو ہے کنفائن ٹو بیڈ ہو جاتا تھا. آج کے زمانے کے اندر جو نیا ڈاکٹر ہے وہ لیپروسکوپک سرجری کرتا ہے, وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ایک بالکل داخل کرتا ہے کٹر اور اس سے وہ اس کو کٹ کرتا ہے اور پھر سک کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹانکا لگاتا ہے اور ود ان 2 آورز جو مریض ہے وہ واک کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے وہ جو پرانا ڈاکٹر ہے جس نے یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں لی, کیا وہ اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کر سکے گا؟ نہیں, وہ اوبسلیٹ ہو گئی. اسی طرح سے لاء کی فیلڈ ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو, ٹیچنگ کی فیلڈ ہے, یہ زمانہ سائنس کا اور علم کا زمانہ ہے. یہ جدید چیزیں ہمیں سب کو سیکھنی ہے. اگر ہم یہ کہیں مجھے سب آتا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے. اس دن میری پروگریس رک گئی جس دن میں نے یہ کہا کہ جی مجھے سب آتا ہے. دیکھیں, جہاں تک میری لاء کی فیلڈ کا تعلق ہے, میں 2 لاکھ پاکستان کے اندر لائرز ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ 10,000 ان میں سے بہتر لائرز ہیں, باقی سب نام کے لائرز ہیں. اب ان میں سے بھی کن لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوگی؟ ان لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے جو جدید ٹیکنالوجیز سے وابستہ ہو کر اور ان کے بارے میں ٹریننگز لیں گے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو جب تک اس چیز کا علم نہیں ہوگا, ہم روز دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے آپ کیسز چلاتے ہیں اور اینڈ آف دی ڈے لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں نے چوری کی, لیکن ہم جو ہے اس کو کیونکہ ڈگ آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں انویسٹیگیشن اتنی پور ہے, تو وہ کورٹ میں بھی کہاں سٹینڈ کریں گی. اور پھر وہی والا بندہ جس نے پیسے کھائے ہیں وہ وکٹری کا نشان بنا کے ہمارا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم فیل ہو گیا کیونکہ ہم نے اسے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا. دنیا میں جہاں سے ہم نے یہ سسٹم سارے بورو کیے ہیں, انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر دیا. لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں آج کل جی فرینزکس کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ بلیو یو می, یہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں لیکن اکاؤنٹس کی فرینزکس کرنے کے ماہر بالکل انگلیوں پہ گنے جائیں گے, وہ ہیں ہی نہیں. ہم ایک ہی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے جنرل کرائم بھی ڈگ آؤٹ کرتا ہے, وہی جو ہے وہ ڈرگز کے بارے میں بھی ڈیل کر رہا ہوگا, وہی بندہ جو ہے وہ وائٹ کالرڈ کرائم کو بھی ڈیل کر رہا ہوگا. تو یہ جو وائٹ کالرڈ کرائم والے لوگ ہوتے ہیں یہ تو بڑے ہوشیار ہیں معاشرے کے اندر, ان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ اور میں اگر جو باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے رہتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. میں دبئی گیا ہوں, UAE میں مختلف جگہوں پہ, میں نے یورپ دیکھا ہے, میں نے امریکہ دیکھا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میرے فلاں پولیٹیشین کا, میرے فلاں بیوروکریٹ کا, میرے فلاں جو ہے وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے کا, میرے فلاں جرنلسٹ کا یہ والا اپارٹمنٹ ہے, یہ والی بلڈنگ کھڑی ہے, یہ بڑی بڑی ساری پراپرٹیز وہ مجھے نظر آ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا طریقہ کاری نہیں ہے کہ ہم واپس لا سکیں. اتنی دیر تک جو کچھ ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ صرف پبلک ایکسچیکر سے پیسہ ضائع ہوا ہے, یا انویسٹیگیٹر کھا گئے, یا یہ ادارے کھا گئے, یا وکلا کی بڑی بڑی فی بن گئی. اینڈ آف دی ڈے ہمیں تو کچھ نہیں ملا, پاکستان کے عوام کو تو کچھ نہیں ملا. یا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایمنسٹی اسکیم جنرلی لائیے, اس میں سب کو لائیے, ون ٹائم معافی دیں کہ جی آئندہ کے لیے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اور جہاں تک پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قانون سازی اس کے اوپر کرتے ہی نہیں ہیں, وہ جو ہے بائیک آؤٹ کر کے اپوزیشن والے باہر آ جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو اپوزیشن ہے وہ کل کی حکومت ہوتی ہے, اور آج کی حکومت جو ہے کل کی اپوزیشن ہے. آپ ایسے قوانین بنائیے جو اکراس دی بورڈ سب کا احتساب کریں, تمام اداروں کا احتساب کریں اور نیوٹرلٹی کے ساتھ کریں. سب سے بڑی بات, آپ جو چیئرمین ہی لگاتے ہیں, مثلا نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر لگاتے ہیں, اور وہ اگر 2 شخصیات جو ہیں آپس کے اندر کسی بات پہ کنسنسس کر لیں تو ایک بندے کو لگا دیں, تو یہ فری فار آل ہے. آپ پارلیمنٹ سے کیوں نہیں کرتے, وائڈر ڈسکشن کیوں نہیں کرتے؟ موجودہ چیئرمین کو بھی آپ دیکھ لیں, جو سابقہ وزیر اعظم تھے خاقان عباسی صاحب, انہوں نے خورشید شاہ صاحب نے ان کی نومینیشن کی تھی, انہوں نے دونوں کو اندر کر دیا, اب دونوں ایگریوڈ ہیں. آپ قانون ایسا بنائیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کا زمانہ آئے تو وہ نون کا احتساب کریں, نون کا زمانہ آئے تو وہ پیپلز پارٹی کا احتساب کریں, پرویز مشرف دونوں کا احتساب کریں, اور اب جب تحریک انصاف کی حکومت آئے تو الزام یہ ہو کہ جی آپ صرف اپوزیشن کا احتساب کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ رک جاتی ہے. لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اداروں کے اوپر جب نہیں رہتا, وہ کہتے ہیں جی کیوں انویسٹ کریں کسی جگہ پہ. بزنس مین ہے, وہ جو جینون بزنس مین ہے وہ بھی ڈر جاتا ہے, آپ کا فارن انویسٹر جو ہے وہ بھی ڈر جاتا ہے, کیونکہ اس ساری بات کے اندر ایک بہت اہم بات ہے, وہ کہ ٹائم لائن ہونی چاہیے. چیز کا فیصلہ کریں ود ان اے ٹائم. اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو سزا دیجیے, اور اگر کوئی بندے نے جرم نہیں کیا ہوا تو اس کو عزت کے ساتھ بری کیجئے. یہ کیا سالہ سال تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, اتنا لمبا نظام ہے. یہ بڑے بڑے سروں والوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی. اور نوجوان بچوں, آپ کو میں یہ بات کہتا ہوں, یہ پاکستان آپ کا ہے. میں بھی
میری نسل اور میری سے پہلی نسل جو ہے وہ فیل ہو گئی ہو. آپ نے فیل نہیں ہونا. اس ملک کے اندر آپ نے میرٹ بھی مانگنا ہے, آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ جدید جو علوم ہیں ان کو بھی لے کر آنا ہے, تو دین اسکائی از دا لمٹ, آپ ضرور کامیاب ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چلتے ہیں تو یہ بنتا چلا جاتا ہے, ہم جو چلتے ہیں تو یہ بنتا چلا جاتا ہے, لاکھ مٹھی میں چھپا کے کوئی رستہ رکھے. wherever there is a way wherever there is a will there is a way. اور ہر بڑی جرنی جو ہے وہ اچھے سٹیپ سے شروع ہوتی ہے. ہمارا بڑا زبردست فیوچر ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. اب اس خطے کے اندر بڑی ترقی ہونے والی ہے. یہ سی پیک جو ہے یہ چلنے والا ہے, یہاں سے لے کے رشیا تک جو ہے وہ سارے کا سارا یہ سی پیک چلے گا. اب اس کے اندر نیپال بھی شامل ہو گیا ہے. یہاں پہ ایک نیا بلاک بن رہا ہے, ٹرکی ہے, ایران ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ ملیزیا, انڈونیزیا, ہاں چائنا لیڈ کرے گا, اور ہم سب کے سب یہاں پہ خوشحالی آئے گی, انڈسٹری بھی لگے گی, آپ کے لیے سارے مواقع بھی ہیں. لیکن جہاں پہ کرائسس ہوتا ہے وہیں پہ مواقع ہوتے ہیں, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے.